الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بابا زبران سلام بڑو والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. اللہ ہر کیا بار کہے غوث جلی ہے اللہ ہر کیا بار کہے غوث جلی ہے گردن جو جھکائے ہوئے ہر
کلی ہے نورستہ گلے گلشن زہرا علی ہے نورستہ گلے گلشن زہرا علی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے ہو نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے ہو نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے اس در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے اس در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے اللہ ہر کیا بار کہے غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے
زبردست حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم۔ جملہ حاضرین کرام، جمعۃ المبارک ماہ ربیع الثانی دی 20 تاریخ، وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ احسان، جس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانوں گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب ساڑی دعا نوں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شہنشاہ بغداد حضور پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے عرس مبارک والا ماہ مقدس، اللہ نے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نو انبیاء دے اندر فضیلت عطا فرمائی، رب نے اسی طرح حضور شہنشاہ بغداد نو اولیاء دے اندر فضیلت عطا فرمائی۔ حضور سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ مینوں ایک دن ہاتف غیبی چوں آواز آئی، فرمایا بغدادی 5ویں صدی دے اندر اللہ محبوب دی آل وچ ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا، 5ویں صدی دے اندر اللہ محبوب دی آل دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا جس نو اللہ غوث دے مقام تے فائز فرمائے گا، اور اس دی ولایت اول و آخر جتنے بھی اولیاء کاملین ہون گے، تمام اولیاء کاملین چاہے پہلے گزرے ہون چاہے بعد والے ہون، سوائے حضور دی آل دے اندر ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو، یعنی انہاں دوہاں تو علاوہ حضور سیدی غوث اعظم تو پہلے گزرے ہوئے ولی یا آپ تو بعد آن والے تا صبح قیامت کوئی بھی ولی ہے، جنید بغدادی فرماندے نے اللہ انہاں ساریاں تے غوث اعظم نو عبد القادر نو فوقیت عطا فرمائے گا۔ آپ دا قدم مبارک ہر ولی دی گردن تے موجود ہوئے گا۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ فی دور دے اندر کوئی بھی ولی ہے یا پچھلے دور دے اندر کوئی بھی ولی ہے، اس نو ولایت دا مرتبہ تب تک نہیں مل سکتا جب تک حضور سیدی غوث اعظم سند نہ عطا فرما دیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اولیاء دے درمیان اسی طرح نے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم انبیاء دے درمیان جس طرح سرکار نو فضیلت ہے، اسی طرح ولیاں دے اندر حضور سیدی غوث اعظم نو فضیلت ہے۔ آپ دا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا ہے، اول و آخر جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے یا آن گے انہاں نو حضور سیدی غوث اعظم دی جب تک سند نہیں ملے گی کوئی بھی مرتبہ ولایت تے فائز نہیں ہو سکے گا۔ جتنے بھی سلاسل نے، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، جتنے بھی سلاسل نے، انہاں ساریاں دی بیعت ایک ہی جگہ ہے اور سرکار بغداد دے کول ہے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں جس وقت تحصیل علم کر لیا، علم مکمل ہو گیا، آپ فرماندے نے چونکہ میں اجمی ساں، اجمی علاقے نال تعلق سی اور جتھے میرے رہائش سی وہ عربی علاقہ سی، اور عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ عربی زبان دے ایک لفظ دا مطلب کئی معنی کئی ہوندے نے، ایک لفظ دا۔
آپ فرماتے ہیں فصیح و بلیغ زبان ہے عربی اور میں اجمی سا. لوگ مینو کہندے سن کہ عبد القادر واز کریا کرو, تسی اتنے مرتبے والے ہو, اتنا علم ہے تواڈے کول, تسی واز کیوں نہیں کردے؟ واز کریا کرو, تقریر کریا کرو, نصیحت کریا کرو. آپ فرماندے نے میں لوگاں دی گل سندا خاموش ہو جاندا. ایک دن میں اپنے حجرے دے اندر موجود سا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ آپ دے مناقب دے اندر یہ باتاں لکھیاں ہوئیاں نے. لوگ اج اس طرح دیا گلاں کریے نا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, او جی یہ مولوی دا دماغ گھومیا ہوا ہے, اس نو پتہ ہی نہیں گل کیڑی کر رہے ہے. میں پچھلے تے خیر نہ حاضر سا, اس تو پچھلے جمعے تے میں ایک بات عرض کیتی سی کہ حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میرا مرید ادوں تک مرے گا نہیں جدوں تک انہوں توبہ دی توفیق نہیں ملے گی. اچھا میری اس گل تے بھی اعتراض آیا ہے, اے جی تساں ایویں پڑھی پڑھائی گل کر چھڑی, اللہ نے کس طرح حضور غوث اعظم نال وعدہ کیتا ہے؟ تے سنو, اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں. او لوگ جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے, او لوگ جڑے کہندے نے ساڈا رب کے وے اللہ ہے. اور حضور سیدی غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مریدی لا تخف اللہ ربی. پڑھو نا ذرا قصیدہ غوثیہ. حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ میرے مرید پریشان نہ ہو, میرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرما رہا ہے کہ جڑے لوگ کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس تے استقامت اختیار کر لیندے نے, قائم ہو جاندے نے کہ ساڈا رب اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, پھر میرے فرشتے انہاں تے نازل ہو جاندے نے. پھر میرے فرشتے جاندے نے انہاں کول. حضور سیدی غوث اعظم فرمایا, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فرمایا عبد القادر واز کیوں نہیں کرنا؟ لوگ تینوں کہنے واز کریا کر, نصیحت کریا کر, تقریر کریا کر, کیوں نہیں کرنا؟ عرض کی تھی حضور میں اجمی ہاں, عربی لوگ نے, انہاں دی زبان فصیح و بلیغ ہے, اور مینوں خوف آندا ہے کہ میں دوران تقریر کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دیواں جس وچوں میں پکڑیا جاواں, کیونکہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے عربی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دے سامنے تقریر نہ کر سکنا. حضور نے فرمایا اچھا عبد القادر منہ کھول. عبد القادر کے کر منہ کھول. حضور سیدی عبد القادر نے منہ کھولیا نا تو حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن پایا. 7 مرتبہ آپ نے اپنا تھوک مبارک حضور سیدی غوث اعظم دے منہ چ پایا. آپ فرماتے نے دوسرے دن میں اپنے حجرے تے موجود سا تو مولا کائنات آ گئے. فرمایا عبد القادر باز کیوں نہیں کرنے ہیں؟ ہن تے حضور نے بھی تینوں اجازت عطا فرمائی, حضور بھی کہہ کے گئے نے, تو باز کیوں نہیں کرنے؟ آپ فرماتے نے میں پھر عرض کی تھی کہ مینوں ڈر لگدا ہے, اے عربی لوگ نے, میں اجمی ہاں, میری زبان نہیں عربی, میری زبان عربی نہیں ہے, عربی لوگ نے, میں عربی چ کس طرح خطاب کراں, کس طرح تقریر کراں؟ آپ نے فرمایا عبد القادر منہ کھول. حضور سیدی عبد القادر نے منہ کھولیا, آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن پایا. اور پھر حضور سیدی غوث اعظم دے مناقب دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ جس وقت واز فرماندے سن نا بغداد دے اندر, جس وقت آپ نے واز شروع کیتا, تقریر شروع کی تھی, تو آپ دے مجمع دی تعداد کم و بیش 70,000 ہوتی سی. کتنی تعداد؟ 70,000. اور اس دے اندر میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں بیٹھتے سن, اس دے اندر او لوگ بیٹھتے سن جنہوں اللہ نے کاملین دے اندر شمار فرمایا سن. کاملین اولیاء آپ دے واز دے اندر بیٹھ کے آپ دا واز سن دے سن, اور صرف انسان ہی نہیں سن دے سن, جنات بھی آپ دا واز سن دے سن. 70,000 دا مجمع, اور جس طرح پہلے سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ دی آواز سندا سی نا,
اسی طرح آپ دے واز دی آپ کرامت سی کہ جس طرح آپ دے سامنے بیٹھا ہویا شخص آپ دی آواز سندا سی، اسی طرح مجمع دے آخر دے اندر بیٹھا ہویا شخص بھی آپ دی آواز سن لیندا۔ 70,000 دا مجمع اور کاملین لوگ جنہوں اللہ نے اپنا قرب نصیب فرمایا ہویا سی، او کاملین لوگ آپ دے خطبے دے اندر بیٹھ کے آپ دا واز سن دے سن، آپ دے مجمع دے اندر بیٹھ کے آپ دا واز سن دے سن۔ ایک دن آپ واز فرما رہے نے، ایک شخص اٹھیا عرض کردہ ہے عبد القادر اے غوث اعظم اے دسو کہ صحابی دا مقام کیوے، صحابی دا مقام کیوے۔ آپ نے اس دی طرف توجہ نہ فرمائی، آپ نے اپنا واز جاری رکھیا۔ واز ختم ہویا نا جس وقت، تو واز ختم ہونے تو بعد آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا وہ سوال کرن والا کتھے وے؟ وہ دوبارہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ سوال کیتے ہی؟ عرض کردہ ہے حضور صحابی دا مقام کے وے، صحابی دا مقام دسو۔ آپ نے اس طرح پیچھے ہاتھ کیتا نا، ہاتھ کر کے اس طرح مٹھی بند کر کے سامنے لائی، فرمایا کوئی دس دگدا ہے میری مٹھی چ کے وے؟ کوئی ہے جڑا دسے میری مٹھی وچ کے وے؟ مجمع دے اندر سکون طاری ہو گیا۔ ایک گندیاں والاں والا، گندیاں کپڑیاں والا غریب جا شخص اٹھیا، عرض کردہ حضور میں دساں کے وے؟ گندیاں والا ہائے ہائے ہائے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال گندے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر جو قسم فرما دے اللہ وہ کام ویسا ہی فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ گندیاں والا، پھٹیاں کپڑیاں والا دیہاتی آدمی اٹھیا، حضور میں دساں کے وے؟ فرمایا دس۔ عرض کردے حضور سیدی غوث اعظم جیلانی، آپ نے اس وقت ہاتھ پیچھے کر کے جس وقت ہاتھ اگے کیتا ہے، فرمایا میرے ہاتھ کی ہے دسو۔ کہندہ ہے اتنے عرصے دے اندر میں 7 آسمانہ دی سیر کیتی ہے، ساریاں چیزاں دی گنتی کیتی ہے، ساریاں چیزاں اپنی جگہ موجود۔ کتنی دیر لگی؟ ہاتھ اس طرح پیچھے کیتا ہے، ہاتھ اگے کر کے پوچھا ہے دسو میرے ہاتھ چ کے وے؟ اتنی دیر لگی ہے۔ کہندہ ہے یا حضور سیدی غوث اعظم پھر میں فضاواں دی سیر کیتی ہے، اللہ نے جتنی مخلوق فضاواں دے اندر بنائی ہے ساریاں دی گنتی کر کے آیا ہے، اے میرے سیدی ساری اپنی اپنی جگہ تے موجود۔ یا میرے سیدی غوث اعظم میں پھر زمینہ دی تہواں تے سیر کیتی ہے، 7 زمینہ نو پرو لیا ہے، میں زمینہ دی سیر کیتی ہے، مخلوقات دی گنتی کیتی ہے، ساریاں مخلوقات اپنی جگہ موجود۔ اے میرے سیدی غوث اعظم پھر میں سمندرہ دی سیر کیتی ہے، سمندرہ 7 سمندرہ دے اندر گیا ہوا، آخری تہ دے اندر مچھلیاں موجود نے، ایک چھوٹی جئی مچھلی دا بچہ سی، میری گنتی دے اندر شمار نہیں ہویا۔ میرا خیال کہندا ہے اے سیدی غوث اعظم آپ نے جس وقت پیچھے ہاتھ کیتا ہے پھر موڑ کے اگے ہاتھ کر کے پوچھ دے رہے ہو میرے ہاتھ چ کیے؟ فرمایا اے سیدی غوث اعظم مجرس مچھلی دا بچہ سمندر دی تہ دے اندر موجود ہے، میرے خیال آپ دے ہاتھ دے اندر وہی موجود ہے۔ عرض کردہ حضور میں ساریاں جگہ ویکھ لیاں، آسمان بھی دیکھے، زمیناں بھی ویکھیاں، فضاواں بھی ویکھیاں، ساریاں موجود سن، لیکن سمندر وچ گیا نا جس ٹائم تے آخری تہ دے اندر ایک مچھلی دا بچہ کوئی نہیں سی، تے پھر میں مچھلیاں دی گنتی کیتی نا جس وقت تے مچھلیاں نو تکیا کدھرے کوئی مچھلی کھا نہ گئی ہوئے، عرض کردے حضور کھادا بھی کسے نہیں، وہ بچہ کھادا بھی کسے نہیں۔ پھر میرا خیال دے آدھے حضور تواڈے ہاتھ چ اوہی مچھلی دا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کرن والا کتھے وے؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں سوال کیتا ہے۔ فرمایا کہ سوال ہے؟ کہندے حضور صحابی دا مقام کے وے؟ فرمایا سن صحابی دا مقام اے وے، میرے مجمع دے اندر بیٹھا ہوا اے شخص کون ہے جاننا ہے؟ عرض کی تھی حضور میں تو نہیں جاننا۔ حضور نے پوچھا تو کون ہے اپنا تعارف کرا، کہنے لگا حضور گڈریاں وا۔ کون آ؟ بکریاں چران والا۔ کون آ؟ بکریاں چران والا وا۔
اچھی آکھو کون ہے؟ حضور بکریاں چران والا وہاں. فرمایا تینوں فضیلتاں کتھوں ملیاں؟ اتنی طاقت تینوں کتھوں ملی؟ کہنے لگا حضور جس وقت آپ واز شروع کر دے ہو نا اس وقت میں اپنیاں بکریاں نو جنگل دے بیڑیاں دے حوالے کر کے آنا. آپ جس وقت واز شروع فرمان دے ہو نا میں اپنیاں بکریاں نو بیڑی کا کام کیا ہے؟ چیر پھاڑ دینا. اس دا شکار مل جانا چاہیے نا. بکریاں اس دا شکار آ گیا تو بھوکا ہوئے یا نہ ہوئے اس دا شکار ہے, اس دا کام ہے چیرنا پھاڑنا. کہندہ ہے حضور جس وقت آپ باز شروع کر دے ہو نا تو میں اپنیاں بکریاں نو جنگل دے اندر بیڑیے دے حوالے کر کے آنا اور آکھ کے آنا کہ میریاں بکریاں دی حفاظت کری. میں حضور غوث اعظم دے واز دے اندر جا رہا ہوں. میریاں بکریاں دی حفاظت کری, میں غوث اعظم دے واز دے اندر جا رہا ہوں. فرماندے نے پھر کہندے حضور جس وقت واز سن کے جانا نا تو میریاں بکریاں اسی طرح صحیح سلامت موجود ہوندیاں نے اور بیڑیے میرے نال شکوا کر دینے تو ہر روز سیدی غوث اعظم دے واز دے اندر چلا جانے اپنیاں بکریاں ساڑھے والے کر جانے. کسی دن ایسا کر اپنیاں بکریاں دی حفاظت خود کر, اسی حضور غوث اعظم دا واز سننا آوانگے. روز ساڑھے والے کر جانے اپنی بکریاں دی حفاظت کسی دن آپ کر, اسی بھی جاواں گے واز سنن واسطے. کہندے نے مرتبہ کتھوں ملی ہے, اتنی طاقت کتھوں ملی ہے؟ کہندے حضور جس واز فرماندے ہوندے ہو نا تو مینوں کچھ گلاں سمجھ آندیاں نے کچھ نہیں آندیاں. کچھ گلاں تواڈیاں سمجھ آندیاں نے کچھ نہیں آندیاں, اور جڑیاں آندیاں نے نا انہاں دے صدقے ہی اللہ نے مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا سوال کرنے والے سن, صحابی کا مرتبہ صحابی کا مقام پوچھتا ہے. فرمایا یہ میرے مجمع کے اندر بیٹھنے والا دیہاتی ہے, بکریاں چرانے والا ہے, اس کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس نے ایک لمحے میں آسمانوں کی سیر کر لی, زمینوں کی تہہ پہ پہنچ گیا, سمندروں پہ چلا گیا, فضاؤں میں گنتی کر لی. فرمایا اس نے ایک لمحے میں یہ سب کچھ کیا لیکن یہ کسی صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا صحابی دا مرتبہ پوچھنے, صحابی دا مقام پوچھنے. فرمایا ایک لمحے دے اندر زمین و آسمان دی سیر کر آیا ہے, اللہ دی مخلوقات دی گنتی بھی کر آیا ہے, لیکن فرمایا میرے حضور دے صحابی دے پاؤں دے نہ لگی ہوئی دھول دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور سیدی غوث اعظم جیلانی الحسنی والحسینی گینانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی, میرے مرید پریشان نہ ہو میرا رب اللہ ہے. میرے مرید پریشان نہ ہو میرا رب. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. کدی کدی قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں عادت پاؤ. ہاں صرف دوڑے آئے تو نہ خوش ہویا کرو, قرآن سن کے بھی حدیث سن کے بھی سبحان اللہ آکھیا کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں, پھر اس پر کیا ہوتے ہیں؟ قائم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور سیدی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آپ دے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے امیہ نے ظلم ستم کیتے نا, تپتی ریت تے لٹا دیتا, گرم پتھر سینے تے رکھ دیتا, ظلم کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں آپ تے, تو آپ پھر بھی احد احد دے نعرے لگا رہے ہیں میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. آپ پھر بھی احد احد دے نعرے لگا رہے ہیں. تو
تو رب فرماندا ہے جڑے استقامت اختیار کر گئے، جڑے قائم ہو گئے کہ ساڈا رب اللہ ہے، فرمایا پھر ہوندا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میرے فرشتے انہاں دے کول حاضر ہو جاندے نے، پھر میرے فرشتے انہاں کول حاضر ہو جاندے نے۔ یا اللہ پھر کیا ہوندا ہے؟ فرمایا پھر فرشتے خوشخبری سناتے ہیں۔ پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا خوشخبری سناتے ہیں؟ پہلے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے استقامت اختیار کر لی ہے، اب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہرگز کوئی خوف نہ رکھنا اور نہ ہی غمگین ہو جانا، وَأَبْشِرُوا، اور پھر خوشخبری سناتے ہیں بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جس میں ہمیشہ اس نے رہنا ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعه الذی یسمع به وکنت یده التي یبطش بها فکنت بصره الذی یبصر به۔ فرمایا جدو اللہ تعالیٰ دا کوئی بندہ نوافل دے ذریعے، عبادت دے ذریعے، نفلی عبادت دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل کر لیندہ ہے، جدا اللہ اس بندے نو اپنے قریب کر لیندہ ہے، اللہ اس بندے دے قریب ہو جاندہ ہے، پھر اللہ اس بندے دا مددگار ہو جاندہ ہے، اللہ اس بندے دا والی ہو جاندہ ہے، اللہ اس بندے نو اپنا قرب نصیب فرما دیندہ ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے منن والے ہو، حضور سیدی غوث اعظم دے لنگر کھان والے ہو، سنو سیدنا مولا کائنات روایت فرما رہے نے، حضور فرمانے نے جدہ بندہ قریب ہو جاندہ ہے، نفلی عبادت کر کر کے اللہ دا قرب حاصل کر لیندہ ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیندہ ہے، اللہ اس کا مددگار ہو جاندہ ہے، پھر ہوندہ کہ حضور نے فرمایا پھر اس کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرماندہ ہے، نظر اس دی ہوندی ہے ویکھدا رب دی طاقت نالے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات راوی آپ فرمانے نے پھر کان اس شخص دے ہوندے نے اس دے اندر سماعت میرے رب کائنات کی طاقت عطا فرمانی ہے، ہاتھ اس بندے دے ہوندے نے پھر پکڑدا رب دی کائنات کی طاقت دے نالے، پیر اس بندے دے ہوندے نے چلدا میرے رب کائنات کی طاقت نالے۔ مطلب کہ مطلب یہ کہ جس وقت بندہ اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے، اللہ دے قریب جس وقت کوئی بندہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ نہیں رہتا، پھر وہ خالق کائنات خود سما جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ کا مقام آ جاتا ہے۔ پھر کیا مقام آتا ہے؟ فنا فی اللہ کا مقام آ جاتا ہے۔ حضور سیدی میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز آپ نہ لیٹے رہندے سن، آخری 6 سال آپ نے چارپائی تو نہیں اٹھے، اپنی تو چارپائی تے لیٹے رہندے سن۔ آپ دا مرید خاص ہی خادم سی نا، ایک دن جا رہا سی بننے نال روندا روندا آنسو باندھا کہ یا اللہ میرے پیر صاحب نو شفا ہی دے دے، عرصہ ہو گیا ہے آپ لیٹے ہوئے نے، اٹھ دے بھی نہیں، اکھاں بھی نہیں کھول دے تے چارپائی تو بھی نہیں اٹھ دے، پھر دے ٹر دے بھی نہیں، یا اللہ تو شفا دے دے۔ روندا روندا اپنے رب نال گلاں کردا جا رہا ہے تے اگے اوہی گندیاں والا اللہ بیٹھا سا، اوہی پھٹے پرانے کپڑے پائے تے گندے وال ہیں، اوہی بننے تے بیٹھا ہے، کہندا کہ ہوئی کیوں رو رہے ہیں؟ کہندا میرے پیر صاحب بیمار نے انہاں واسطے رو رہے ہیں۔ میرے منیر دے اندر واقعہ اللہ جے لکھیا ہویا ہے، کہندا میرے پیر صاحب بیمار نے رو رہے ہیں، اللہ دی بارگاہ چ عرض کر رہے ہیں مولا شفا دے دے۔ کہندا تیرا پیر بیمار شمار کوئی نہیں ہے۔ کہ کہندا تیرا پیر بیمار کوئی نہیں ہے، تیرا پیر بیمار۔ کہندا ہے بابا جی تساں پتہ ہے یا میں انہاں دا خادم ہاں، تساں تے پتہ نہیں کدی ملے بھی ہوگے کہ نہیں، میں تو انہاں دا خادم ہاں، 24 گھنٹے انہاں کول رہنا، مینوں پتہ ہے میرے پیر صاحب بیمار نے، اکھاں بھی نہیں کھول دے، اٹھ دے بھی نہیں، پھر دے ٹر دے بھی نہیں، مینوں پتہ ہے نا، تساں نہ تے نہیں پتہ۔ فرمایا پھر کہن لگا میں پہ آخ نہیں ہوں بیمار کوئی نہیں آ، وہ بیمار کوئی نہیں۔
پھر ہے تو حضور اعلیٰ دا خادم سی نا، حضور اعلیٰ دا خادم بہ گیا، کہندا اچھا بابا جی پھر دسو بیمار نہیں تو میرا پیر اٹھدا کیوں نہیں، پھردا ٹردا کیوں نہیں، اکھاں کیوں نہیں کھولدا؟ بابے نے دسیا، کہن لگا بچہ تیرا پیر فنا فی ذات رسول دے مقام تے فائز ہو گئی، حضور دا بھی سایہ کوئی نہیں سی تے تیرے پیر دا بھی سایہ گم ہو گئی، اس واسطے اٹھدا نہیں کہ کسی مرید دی نظر نہ پہ جاوے میرے پیر دا سایہ کو۔ ہائے ہائے ہائے، فنا فی ذات رسول دے مقام تے پہنچ گئی، حضور دا بھی سایہ زمین تے اللہ نے بنایا ہی نہیں، حضور دا سایہ، حضور دا بھی سایہ زمین تے نہیں سی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز آپ دا بھی سایہ گم ہو گیا، فنا فی ذات رسول دے مقام تے پہنچ گئے، سایہ گم ہو گیا۔ آپ دا مرید جس وقت خوش واپس آئے نا بھی میرے پیر بیمار کوئی نہیں، تو ہن میں پیر ہمیں کے دساں کیوں لیٹے ہو تسی؟ کچھ مرید بھی ایجے ہوندے نا جڑے پیراں نال بھی اٹکیلیاں کرنے جی، پیراں نال بھی اٹکیلیاں کرنے آن کے، تے مرید بڑا خوش آیا جی، ماں پتہ لگ گیا ہمارا پیر کیوں نہیں اٹھنا، میں بھی ان کے پیر ہیں دساں۔ جس وقت کمرے داخل ہویا نا تے حضور اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا، اس دا نام لے کے، میرے ذہن تے نام نہیں، اس دا نام لے کے فرمایا او انہاں گلاں تے توجہ نہیں دے نا، انہاں گلاں تے توجہ۔ ولی اللہ دے مردے اللہ اکبر۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم توڑ کے رکھ دیتا، فرمایا ولی اللہ دا مردہ ہی نہیں، ولی اللہ دا نہیں مردہ، ولی اللہ دا نہیں مردہ۔ کی ہویا جے ٹر گئے دنیا تو نال خاموشی، میں کی ہویا جے دنیا تو ٹر، دنیا تو چلے گئے نا، دنیا سے تو جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ دنیا سے خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے ابدی زندگی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ابدی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن سنو میرے مصطفیٰ کریم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھتا وہ ہوتا ہے، نظر میرے رب کائنات کی ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت میرے رب کائنات کی طاقت سے کرتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑتا وہ میرے رب کائنات کی طاقت سے ہے، اور چلتا وہ ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، یعنی بندے کے ہوتے ہیں، طاقت میرے رب کائنات کی ہوتی ہے۔ اور حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا، میرے نال میرے اللہ نے وعدہ کیتا ہے، میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جدوں تک اس کو توبہ دی توفیق نہیں ہوے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پھر حضور سیدی غوث اعظم یہ فرمان جاری کرتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، او میرے مریدہ پریشان نہ ہو، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول و منظور فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔